کرم کی ہے کوئی حد، نہ تیرے کرم کی ہے کوئی حد، نہ تو رحمتوں کی شمار ہے۔ جسے چاہے تو اسے بخش دے، یہ تجھی پہ دار و مدار ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، قابل و قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس نے ہمیں آقا نامدار مدنی تازدار رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہمارے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک کلام قرآن کریم نازل فرمایا۔ اسی قرآن کریم کے چھٹے پارے میں 7ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب۔ یقیناً نور سے مراد آقا نامدار مدنی تازہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ لیکن ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ یہ نور کیسے، جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ تھا اور عالم نور میں تھا۔ اللہ تعالیٰ عالم نور ہے، نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھ سے پاک، زبان سے پاک، سر سے پاک، ہاتھ سے پاک، سب چیز سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے انسان کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں، اللہ کو اونگ نہیں، اللہ سوتا نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں، اللہ کسی کا باپ نہیں، اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں، اللہ بس اللہ ہے، اور وہ ایک نور ہے۔ اور اللہ پہلے سے ہے اور اللہ آخری تک رہنے والا ہے۔ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات شروع سے ہے اور آخر تک رہے گی۔ تو وہ اللہ ایک نور ہے۔ جب اللہ نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اللہ نے اپنے نور کے حصے سے ایک دوسرا حصہ پیدا فرمایا، جسے نور محمدی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تھا، ایک نور تھا۔ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اللہ نے اپنے نور کے حصے میں سے ایک دوسرا حصہ پیدا فرمایا، جسے نور محمدی کہتے ہیں۔ اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ جنت تھی، نہ جہنم تھی، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو رکھا کہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو بنایا، تو رکھا کہا؟ رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو اپنے مقام قرب میں رکھا، اپنے پاس میں رکھا، اپنے مقام خاص میں رکھا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ جب چھوٹا سا گھر ہو کسی کا، اور بارش کا موسم ہو، اور وہ بارش میں گلتا ہو، یعنی بارش اس گھر میں آتی ہو، اور ننھا سا بچہ ہو، تو ماں اس بچے کو اپنے سینے سے چمٹائے رکھتی ہے۔ اس ننھے سے بچے کو، اپنے جان کو سینے سے چمٹائے رکھتی ہے، تاکہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بس اسی طرح سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بنایا تھا، تو نور محمدی کو اپنے پاس میں رکھا، اپنے مقام خاص میں رکھا، اپنے قرب میں رکھا۔ اب اللہ نے مقام خاص میں رکھا، تو یہ نور نبی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو جب چاہا کہ میں اس نور سے کچھ بناؤں، تو اس نور محمدی کے پھر اللہ تعالیٰ نے 4 حصے فرمائے۔ کتنے؟ 4 حصے فرمائے۔ ایک سے قلم بنایا، قلم لکھنے والا۔ ایک سے لوح محفوظ بنایا، جو 7 آسمان سے آگے ہو۔ ایک سے عرش الہی بنایا، اور ایک چوتھے حصے سے پوری کائنات کو وجود میں لایا۔